السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 کی ایکسپوزیشن کریں گے، 101 نمبر کی آیت۔ سابقہ آیات میں بات کی جا رہی تھی کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں، تو مختلف زاویوں سے بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، نباتات، درخت، باغات، جتنا کچھ بھی یہ سبزہ اگ رہا ہے، ایون کہ زمین کے اوپر جو بسنے والے جاندار ہیں، حیوان ہوں، مویشی ہوں، دودھ دینے والے جانور ہوں، انڈا دینے والے جانور ہوں، رینگنے والے جانور ہوں یا انسان ہوں، یہ سارے جاندار ہی ہیں، پودے بھی جاندار ہیں۔ ان سب سے ریلیٹڈ بات کیجیے تو کہا گیا کہ غور کرو، اللہ کی نشانیاں ہر چیز میں تمہیں نظر آئیں گی، پھلوں میں، سبزیوں میں، اناج میں، فصلوں کے اگنے میں، ان کے پکنے میں، ان کے اوپر پھول آنے میں، ان کے اوپر پھل آنے میں، سب جگہوں کے اوپر اللہ کی نشانی ہے۔ پیچھے ان سے متعلق بات کی گئی اور کہا یہ گیا کہ جو لوگ عقل و فکر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ان اللہ کی نشانیوں کو۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تو وہ تو غور ہی نہیں کرتے، وہ تو جہالت میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری عقل و فکر کی باتیں، ان کے اوپر غور کرنے کی باتیں، یہ ساری کچھ کہنے کے بعد جو لاسٹ آیت کی گئی تھی، آیت نمبر 100، اس کے اندر پھر ان لوگوں کی بات کی گئی جو سپرسٹیشن یعنی توہمات پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ جن تو اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گھڑ لیے، کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی بیوی نہیں، جو اتنی بڑی کائنات کا، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے اتنی بڑی قسم قسم کی اور بے پناہ، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، وہ مخلوق پیدا کی، تو اتنے بڑے قدرت کا مالک، اتنی بڑی طاقتوں کا مالک، اس کو کیا ضرورت ہے بیوی کی یا بچوں کی؟ تو جو توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، پھر یہ کہا کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو اس کے جواب میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ اس کی تو بیوی نہیں، تو بیٹے بیٹیاں کیسے آ جائیں گی جب بیوی نہیں؟ یعنی جو چیز کو بنیاد ہو سکتی تھی، قرآن نے تو وہ بھی ختم کر دی کہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ تو کہا یہ کہ علم کے بغیر، جہالت میں یہ اس طرح کی ٹامک ٹونگیاں مارتے ہیں، جبکہ اللہ ان کی ان جہالت کی باتوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہ یہ چیزیں اس لیے بھی کہتے تھے، ان کے نزدیک یہ جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں، مثلا جن، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اللہ کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں پھر وہ اللہ کے شریک ہو گئے، تو یہ جتنا بھی نظام کائنات ہے اس کے سنبھالنے میں یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، ان کو خدا سمجھ کر، کہ یہ جو ملائکہ نہ نظر آنے والی قوتیں، ان کو وہ خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ چونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے، اس لیے ان کو جن بھی کہتے تھے۔
تو ان چیزوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ تو سابقہ آیت میں اس کی تردید کی گئی کہ اللہ ان شرکیہ باتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ سبحان کا لفظ ہے، وہاں پر ہم نے بتایا کہ عام طور پر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے یہ صحیح میننگ نہیں ہے۔ صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ بہت بلند و بالا ہے ان باتوں سے، ان جہالت کی باتوں سے، ان توہم پرستی کی باتوں سے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 101، الفاظ ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا مؤجد ہے، اوریجنیٹر۔ اوریجنیٹر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اوریجن کرتا ہے، اور جو چیز وہ اوریجن کرتا ہے پہلے سے اس کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی اس کا خام مال نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کوئی جہاز بنائیں، کوئی شپ بنائیں، اس کے اندر جو کوئی لوہا، ایلومینیم، پیتل، پلاسٹک، کوئی بھی چیزیں جو یوز ہوتی ہیں وہ کائنات میں موجود ہیں۔ لوہا زمین کے اندر ہے، اس طرح کاپر جو ہے، پیتل، یہ بھی زمین کے اندر ہے، ایلومینیم یہ بھی اسی زمین سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دھاتوں کو بھی وہ مختلف دھاتوں سے ملا کر اس کے جو دھاتیں بناتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ زمین کے اندر ہیں یہ چیزیں، جس سے اس چیز کو ریفائن کر کے بنایا جاتا ہے۔ پیٹرول جو ہے یہ زمین کے اندر ایسے ریفائنڈ حالت میں تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک کالے رنگ کا بڑا بدبودار ایک سیال ہوتا ہے زمین میں، اس کو پھر یہ آئل ریفائنری کے اوپر پروسیس کر کے اس سے پھر یہ مختلف چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ پیٹرول نکلتا ہے، پھر اس کے بائی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، جیسے جیلی ہو گیا، جیسے یہ تارکول ہو گیا، تو یہ اسی چیزوں سے مختلف چیزیں پھر وہ بائی پروڈکٹس وہ نکلتے ہیں، اور اصل فارم میں جو پیٹرول ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اس پورے پیچیدہ پروسیس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کی چیز جو ہے، وہ جو خام مال ہے، وہ جو خام پیٹرولیم ہے، وہ زمین کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے ہم نے ایک پیٹرول بنایا، تو یہ اوریجن نہیں ہے۔ جو اس طرح سے پیٹرول کو ریفارم کرتے ہیں وہ اس کے اوریجنیٹر یا موجد نہیں ہوتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈسکوری کی ہے، لیکن یہ ایجاد نہیں ہے۔ ایجاد اور چیز ہوتی ہے، انوینشن یہ اور چیز ہوتی ہے، جس سے آگے یہ آ جاتا ہے اوریجن، یا اس کا اوریجن کرنے والا اوریجنیٹر۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی را مٹیریل کچھ نہیں ہوتا۔ اور ڈسکوری میں ہوتا ہے یہ ہے کہ پہلے سے آلریڈی وہ چیز موجود ہوتی ہے کائنات میں، اس کو ڈسکور کیا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، آگے پھر اس کو پروسیس کر کے اس سے پھر وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ جیسے ہم زمین سے خام تیل حاصل کرتے ہیں تو اس کو آئل ریفائنری کے اوپر اس کو پیٹرولیم کی شکل میں لے کے آتے ہیں، یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح گیسز ہیں، اس طرح باقی سونا کو بھی پروسیس کیا جاتا ہے۔ پروسیس کے بعد پھر یہ گولڈ جو ہے وہ، جس کو وہ بولتے ہیں 22 کیرٹ کا یا 21 کیرٹ کا، تو وہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہ خام حالت میں پہلے زمین میں یا کائنات میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو پہلے سے کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ سائنس بتاتی ہے کہ سنگولیرٹی جو سوئی کی نوک سے بھی کروڑویں درجے چھوٹی تھی، تو اس کے اندر جب یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کو یہ بگ بینگ بولتے ہیں، تو اس سے پھر یہ توانائی خارج ہوئی اور یہ یونیورس جو ہے یہ بنی۔ پہلے یہ نیبولا فارم میں تھی، تو اس کے بعد پھر جب یہ دھماکہ ہوا ہے
تو اس سے پھر یہ گلیکسیز بنی، سٹارز بنے، اور یہ پھر ٹوٹے، پھر بنے، پھر ٹوٹے، ان میں دھماکے ہوتے رہے۔ زمین کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ وہ ایکچولی ان کے اندر منرلز تھے، معدنیات، ایلیمنٹس تھے اس کے اندر، تو وہ ایلیمنٹس زمین کے اوپر اس طرح سے پہنچے۔ آگے پھر یہ آہستہ آہستہ زمین جو ہے، یہ جو ایک دہتا ہوا ایک گولا تھا آگ کا، تو آہستہ آہستہ وہ پھر اس کا موسم جو ہے وہ نارمل ہوا چاند کے بننے سے۔ تو پھر یہ اس طرح ہماری زمین کے اوپر یہ جو ایلیمنٹس ہیں، کاپر، آئرن، سلفر، یہ اس طرح سے یہ زمین کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک لمبی چیزیں ہیں۔ ایکسپلین یہاں پر یہ کرنا ہے کہ کائنات میں پہلے سے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، ایک سنگولیرٹی میں دھماکہ ہوا تو اتنی بڑی یہ کائنات بنی، اور آگے پھر یہ کروڑوں سال جو ہیں، اربوں سال لگے اس کو اس حالت میں آنے میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ کائنات کا کوئی اوریجنیٹر ہے، کیونکہ سائنس کا شعبہ خدا نہیں ہے، وہ تو دریافت ہے نا، وہ تو چیزوں کو ڈسکوری کرتی ہے، سائنسی علوم جو ہوتے ہیں، تو لیکن وہ تائید کرتی ہے قرآن کی ان آیات کی، کیونکہ جو سائنٹیفک قوانین ہیں وہ اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ سائنٹسٹ ان قوانین کو ڈسکور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو پانی ہے، یہ H2O، سائنٹسٹ نے تو ان کو نام دیا نا، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم، سائنٹسٹ نے تو نام دیے، لیکن وہ کائنات میں موجود تھے، ہائیڈروجن بھی موجود تھا اور آکسیجن بھی۔ سائنٹسٹ نے تو ایکسپیریمنٹ کر کے یہ بتایا کہ یہ 2 ایلیمنٹس ہیں، یہ اس تناسب کے ساتھ جب ملیں گے 2:1 کے ساتھ تو پانی بنے گا۔ تو ڈسکوری کی انہوں نے، کوئی قانون لکھا نہیں پانی بنانے کا، پانی بنانے کا قانون اللہ نے لکھا، سائنٹسٹ نے صرف ایکسپیریمنٹ سے اس قانون کو پڑھا، سوچا، سمجھا، غور و فکر کیا اور ڈسکور کیا، انوینٹ نہیں کیا۔ انوینشن اللہ نہیں کی، ایجاد یہ اللہ کی ہے۔ تو موجد کون ہے، اوریجنیٹر کون ہے، انوینٹر کون ہے؟ اللہ۔ یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کو ہم نے واضح کیا۔ کہتا ہے جب یہ چیز ہے تو پھر آگے کہتا ہے کہ انا یکون لہ ولد، تو کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ جو اتنے بڑے اقتدار کا مالک ہے، قوتوں کا مالک ہے، تو اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو ضرورت کیا ہے؟ انسانوں کو تو ضرورت ہوتی ہے، ایک بیوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی بائیولوجیکل نیڈ ہوتی ہے، بیوی کا ساتھ ہونا، بیوی کے لیے بھی اس کا خامد ہونا ایک بائیولوجیکل نیڈ ہے۔ پھر ان کے اندر افزائش نسل کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آگے ہماری نسل بھی بڑھے، اس کے لیے وہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بیٹے بھی ہو، بیٹیاں بھی ہوں، اولاد ہو جو اس کا جب وہ بڑھاپے میں آئیں والدین، تو بیٹا جو ہے وہ اس کا مددگار بنے اپنے پیرنٹس کا، اس کے اپنے والدین کا جو بوڑھے ہو گئے ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کا، ان کے آرام کا، کیونکہ اب وہ عملی طور پر وہ زندگی کی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، جسمانی طور پر وہ کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جو بڑھاپے میں ان کا ساتھ دے، ان کے کام آئے۔ تو یہ انسانی جذبات ہیں نا، یہ ضروریات ہیں، یہ چیزیں، یہ جذبات، یہ ضروریات اللہ کی نہیں ہیں، اللہ بے نیاز ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ میں تو جذبات بھی نہیں ہوتے، کہ جیسے پیرنٹس کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں نا،
بچوں کے ساتھ، جو وہ اللہ میں تو جذبات ہے ہی نہیں. اللہ تو قانون کا، رول آف لا کا اللہ ہے. اس کے ہاں تو رول آف لا ہے، ایموشنز نہیں ہوتے. اگر اللہ بھی جذباتی ہو جائے انسانوں کی طرح، یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ تباہ ہو جائے. جب انسان جذبات میں آئے گا تو کسی ایک طرف جھکے گا. جب جھکاؤ آئے گا انصاف نہیں کر سکے گا، بیلنس میں نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، غنی بھی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے. جب محتاج نہیں ہے تو اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے. اور اسی طرح وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس لیے بھی اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے. تو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، اللہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں، ساری دنیا اسی کی محتاج ہے. کائنات کی ہر چیز اپنے بننے میں، ڈیولپ ہونے میں اس کی محتاج ہے. تو جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی بیوی یا اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، تو یہ کس قدر جہالت ہے اور توہم پرستی ہے. یہ چیز سمجھائی جا رہی. تو کہتا ہے کہ کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے. آگے کہتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی تو کوئی ساتھی ہی نہیں. یہ صاحبتن، اس سے مراد اسی بیوی. صاحبتن، صاحب ساتھی ہوتا ہے، اور اس کی مؤنث ہے صاحبتن، صاحبہ. صاحبہ ہوتی ہے ساتھی، یعنی عورت ساتھی. صاحب مرد ساتھی اور صاحبہ عورت ساتھی. تو یہاں پر صاحبہ کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی صاحبہ یعنی اس کی بیوی. تو اللہ کی تو کوئی ساتھی نہیں، یعنی اس کی تو کوئی بیوی نہیں. تو پھر بیٹا یا بیٹی یہ کیسے؟ کہتا ہے یہ تمہاری توہم پرستی پر مبنی عقائد ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. شروع میں کہا کہ وہ موجد ہے، موجد ہے، اوریجنیٹر ہے، انوینٹر ہے، انوینٹ کرنے والا ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خالقہ، تخلیق کرنے والا ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. اور آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ظاہر ہے جو جاننے والا ہے ہر چیز کو، وہی یہ سارے کام کر سکتا ہے. انسانی علم جو ہے یہ محدود ہوتا ہے. کلی علم انسان کے پاس نہیں ہے، جزوی علم ہے. کچھ چیزوں کا علم ہے اس کے پاس، کمپلیٹ نالج تو نہیں ہے. ایک شخص کمپیوٹر کے اوپر ایک اپلیکیشن استعمال کر رہا ہے، فار ایگزامپل آفس کی اپلیکیشن استعمال کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اسی کا ہی پتہ ہے. اس کے سامنے آپ کوئی ایڈیٹنگ کی اپلیکیشن رکھ دیں، وہ تو استعمال نہیں کر سکے گا. یہ تو میں ایک چھوٹے سے کمپیوٹر شعبے کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں کتنے شعبے ہیں. ایک جو میڈیسن کا ڈاکٹر ہے، جس کو میڈیسن کا پتہ ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ ہارٹ کا، وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ تو نہیں ہے، تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی جلد کا مسئلہ ہے تو ڈرمٹولوجسٹ، جلد کا اسپیشلسٹ، وہ علیحدہ ہوگا. وہ بتائے گا کہ جلد کا کیا مسئلہ ہے. جو کارڈیالوجسٹ ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ، وہ نہیں بتائے گا. حالانکہ اس نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، بیسک چیزیں، لیکن وہ کہے گا نہیں، آپ کسی ڈرمٹولوجسٹ سے رابطہ کریں. ایسے ہی ہے نا. تو کلی علم تو بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہوتا. محدود علم ہوتا ہے اپنے شعبے کا، اور اپنے شعبے کا بھی محدود علم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ ایک نیورو سرجن ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ یہ جو برین ہے اس کا کتنا حصہ جانتے ہیں،
وہ کہے گا یہ 7-8%، بس، باقی ابھی تک اس کو بھی نہیں پتا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان ہر چیز کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی جو حکمت ہے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کے مقابلے میں انسانی علم، انسانی اقتدار، انسانی اختیار تو بڑا ہی محدود ہے۔ تو اللہ کی جو ذات ہے وہ انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے۔ انسان جو ہے وہ فائنائٹ ہے، محدود ہے۔ انسانی عقل فائنائٹ ہے، محدود ہے۔ تو یہ چیزیں قابل غور ہیں، ان کے اوپر غور کرانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیات اس کی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔